بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ پاکستان کی آزادی کا دن 14 اگست ہے، تو اس مناسبت سے ملک پاکستان کے آئین میں درج جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق حصول انصاف کی فراہمی ہے۔ تو ہم اس انصاف اور عدل و عدالت کے متعلق ان 20 منٹ میں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو انسانوں کی زندگی کو منظم مرتب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آئین بھیجا۔ تو وہ آئین جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آسمانی مقدس کتاب قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ قرآن مجید آئین کی کتاب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہی آئین جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا، تو اس میں انسانوں کو مد نظر رکھ کر الہی آئین کو مرتب کیا، کیونکہ یہ آئین انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی جو بنیادی ضروریات، انسان کی جو خلقت ہے، ان کو مد نظر رکھ کر وہ آئین بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم روح سے مرکب بنایا ہے، تو جسم کی ضروریات، روح کی ضروریات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت عطا کی ہے۔ تو وہ فطرت جو فطرتی احکام ہیں، فطری احکام ہیں، یا جو انسان کی فطرت کا جو تقاضا ہے، ان سب کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا آئین بنایا کہ وہ آئین ایسا آئین ہے کہ جو انسانوں کی جو خلقت ہے اور انسان کی جو فطرت ہے اس کے برخلاف نہیں ہے۔ تو لہذا وہ آئین بھی نہ ہی افراط و تفریط سے کا شکار نہیں ہے، وہ حد اعتدال سے خارج نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو آئین ہے وہ بھی، اس کی بنیاد بھی عدل و عدالت ہے، اس کی بنیاد بھی عدل و عدالت ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک الہی آئین ہے، تو ہر معاشرہ اور اس معاشرے میں رہنے والے افراد اور پھر ان معاشرے پہ جو قائم حکومت و ریاست ہوتی ہے، تو ہر ملک نے اپنے اپنے معاشرے کے افراد کو مد نظر رکھ کر قوانین آئین مرتب کیا۔ تو وہ آئین بھی در حقیقت انسانوں کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے۔ تو ہمارے ملک کا جو آئین بھی ہے، آئین پاکستان، اس میں بھی محور کیا ہے؟ وہ انسان ہے، انسان کو مد نظر رکھ کر وہ آئین بنایا گیا ہے۔ تو اس آئین پاکستان میں 25 یا 27 انسان کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس ملک پاکستان میں یہ آئین پاکستان کے خلاف، اگر کوئی شخص انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا یا جو حقوق انسان کے بیان کیے گئے ہیں ان حقوق کے برخلاف نہ ہی اس ملک میں کوئی قانون بنے گا، تو وہ قانون اگر انسان کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو وہ بنیادی حقوق جو آئین میں درج ہیں تو ان کے برخلاف کسی قانون کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ آئین پاکستان میں بھی کہ آئین الہی میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں بھی جو کچھ آئین جو کلی بیان ہوئے ہیں قرآن میں، تو ان کی جو حدود ہیں یا قیود ہیں
جو انبیاء علیہ السلام نے انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ حدود و قیود بھی بیان کیے ہیں، تو وہ حدود و قیود بھی اس کلی آئین سے باہر نہیں ہے۔ اگر کلی آئین سے باہر ہوگی تو چونکہ آئین کے برخلاف ہے تو اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ کوئی بھی حدیث میں بھی ہے کہ کوئی بھی حدیث دیکھیں جو قرآن کے برخلاف ہے تو اس کو دیوار پہ مار دیں۔ کوئی بھی حدیث، اس کو پرکھنے کا جو ایک اصول اولی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ قرآن سے پرکھیں، اگر وہ قرآن کے برخلاف ہے تو ایسی حدیث کو دیوار پہ مار دیں، فَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ۔ تو یہ ہمارے آئین پاکستان میں جو بہت سارے انسانی حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حق حصول انصاف کی فراہمی ہے۔ اب یہ کہ انصاف یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ انصاف یا عادل، یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو علوم انسانی اور خاص کر علمی سیاست میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوئی بھی آپ دین آسمانی یا غیر آسمانی دیکھیں تو سب میں عدالت و انصاف کو مرکزیت حاصل ہے۔ کوئی بھی معاشرہ چاہے وہ اس کی بنیاد آسمانی ہو یا غیر آسمانی دین ہو، وہ عدالت کے بغیر وہ نہیں چل سکتا۔ یہ عدالت کو جب ہم اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو یہ عدل و انصاف ایک ایسی صفت ہے جو خالق کو بھی محبوب ہے اور مخلوقات کے نزدیک بھی ایک محبوب صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں عادل ہوں۔ جب میں عادل ہوں، میں عدل کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے افراد بھی یہ عادل بنے۔ تو یہ ایک عادل انسانی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیاد کیا ہے وہ عادل رکھی ہے۔ اب انبیاء کو جب بھیجا تو انبیاء کو بیچنے کا ہدف بھی یہی قرار دیا کہ انبیاء کو میں نے معاشرے میں بھیجا ہے تاکہ معاشرے میں جا کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، عدل کو، عدالت کو یقینی بنائیں۔ اب یہ کہ عدالت ہے کیا چیز، ایک کہ عدالت اسلامی نقطہ نگاہ سے عدالت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ویسے اگر ہم لغت میں دیکھیں عدالت، تو عدالت جو عرف عام میں یہی کہا جاتا ہے برابری، دو چیزوں کے درمیان برابری یا دو افعال کے درمیان برابری کو عدالت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اسلام اور اسلام کے جو بزرگان اسلام کی جب ہم احادیث اور ان کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے عدل کی بہت ہی ایک جامع دو تعریفیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ عدل اور عدالت کیا ہے تو فرمایا کہ وضع شیء فی محلہ، یہ عدالت ہے۔ کسی ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا یہ عدالت ہے۔ اچھا، دوسری جو اس کی پھر بعض اوقات تعریف کی گئی تو اس میں کہا گیا اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرنا یہ عدالت ہے۔ تو یہ عدالت کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ تو جس معاشرے میں یہ عدالت حاکم ہوگی تو عدالت خوبصورتی لے آتی ہے، عدالت خوبصورتی لے آتی ہے، لہذا وہ معاشرہ جو عادلانہ ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا۔ یہ افلاطون بھی اس قسم کی ایک چیز بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم حضرت امام علی علیہ السلام کی جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہج البلاغہ میں بھی یہ دو تعریفیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وضع شیء فی محلہ عدل ہے، اور وضع شیء فی غیر محلہ ظلم ہے، کہ شے کو اس کے مقام پہ رکھنا
یہ عدل ہے، اور شے کو اس کے مقام کے علاوہ پہ رکھنا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ مثال کے طور پہ جوتا کو پاؤں میں پہننا چاہیے، یہ عادلانہ رفتار کریں گے۔ جب اس جوتے کو سر پہ رکھ دیں گے تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو یہ وضع شیء فی محلے و وضع شیء فی غیر محلے، یا اسی طریقے سے اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہے، وہ عدل ہے۔ تو یہ جو دو تعریفیں ہیں ان میں فرق کیا ہے، ہم اسی کے اوپر کیا ہے گفتگو کریں گے کہ یہ جو تعریفیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، یہ دو تعریفیں اس دن میں کیوں بیان کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تعریفیں سمجھ میں تب آئیں گی جب ہم عدل کی تقسیمات کو سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عدل کی تقسیمات درج ذیل تقسیمات، پہلی قسم عدل کی یہ ہے کہ نظام خلقت میں عدل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے تو کائنات کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے عدل کے اوپر رکھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی خلقت بھی ان کے مطابق ہے۔ کیونکہ ہر وہ موجود جس کے اندر جو صلاحیت ہے اسی کے مطابق اس کو وجود عطا کیا گیا ہے۔ وہ جو عرفان میں بھی ابن عربی کا نظریہ بھی، وہ اعیان ثابتہ کا بھی، وہ بھی یا فلسفے میں بھی اسی طریقے سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کو فلاسفہ کہتے ہیں تکوین میں عدل، نظام تکوین یعنی نظام خلقت میں جو عدل ہے وہ کون سا عدل ہے؟ وضع شیء فی محلہ کی جو تعریف ہے وہ نظام خلقت کے عدل کے اوپر فٹ آتی ہے۔ نظام خلقت میں عدل کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی یہ چیز بیان کی گیا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ حدیث میں بالعدل قامت السماوات والارض، زمین آسمان جو ہے وہ عدل سے قائم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کی جو تخلیق کیا ہے وہ عدل کے اوپر ہے۔ وہ لہذا جو وضع شیء فی محلے کی جو تعریف ہے کہ شے، ہر شے کو اس کے مقام پہ اللہ نے اس کائنات کی خلقت جب کیا ہے تو رکھا ہے، تو یہ اس نظام خلقت کی بنیاد بھی عدل ہے۔ جب نظام خلقت کی بنیاد عدل ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو عدل کے اوپر استوار کیا ہے، تو اس کائنات میں جو انسان آیا ہے، انسان نے جو اپنے افعال اور اعمال انجام دینے ہیں، تو ان افعال اور اعمال میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ انسان کا تعلق اپنے آپ سے، انسان کا تعلق خدا سے، اور انسان کا تعلق مخلوقات سے، ان سب کو عدل کے اوپر استوار ہونا چاہیے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر عدل کی پھر دوسری تقسیم کی گئی ہے، کہ عدل کی دوسری قسمت تقسیم نظام تشریع میں عدل، یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آئین بھیجا قرآن کی صورت میں، پھر ہر ملک جو آئین بناتا ہے یا جو قانون بناتا ہے تو وہ قانون بھی عادلانہ ہونے چاہیے، وہ قوانین بھی، وہ آئین بھی عادلانہ ہونے چاہیے۔ تو لہذا عادل جو تشریع میں ہے، اس کو جو دین میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تعریف وہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ تو یہ جو تقسیم، یہ جو تعریف ہے، یہ نظام تشریع جو قانون جس میں انسان قوانین بناتا ہے اس معاشرے میں رہنے کے لیے، ان قوانین میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جاتا ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے عدل در نظام تشریعی، عدل در نظام تشریعی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدل، اللہ تعالیٰ نے جو نظام خلقت میں عدل، نظام خلقت کو عدل پہ استوار کیا، تو اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی افعال میں جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط ہیں، ان روابط میں جو قوانین وضع کیا جائیں، وہ قوانین اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ان قوانین میں دینا چاہیے۔ تو یہ عدل کی دوسری تعریف ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا کتاب دے کر اور میزان دے کر، تاکہ معاشرے میں جا کے عدل قائم کر سکیں۔ تو یہ جو معاشرے میں عدل ہے، انبیاء کو بھیجنے کا جو ہدف، یہ عدل در تشریع ہے، عدل در تشریع ہے، نہ کہ وہ نظام خلقت والا عدل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کہ عدل بہتر ہے یا جود و سخاوت بہتر ہے؟ عدل بہتر ہے یا جود و سخاوت بہتر؟ کائنات میں سخاوت کرنا، انسان کا سخاوت کرنا، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر شے کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کو دے رہی ہے۔ تو یہ جو سخاوت اور جود ہے، یہ نظام خلقت کی اندر موجود ہے۔ تو اس پھر کائنات کی جو خلقت ہے اس کی بنیاد بھی عدل ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ عدل بہتر ہے یا جود بہتر ہے؟ سوال کیا ایک شخص نے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عدل بہتر ہے یا جود بہتر ہے؟ تو مولا نے جواب میں فرمایا عدل بہتر ہے۔ اچھا، اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو شخص جود و سخاوت کرتا ہے، نہ فقط وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے حق سے بھی زیادہ دیتا ہے، یعنی جو اس کا حق ہوتا ہے، سخاوت کا مطلب یہ ہے حق سے زیادہ دینا، وہ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ تو پس کیسے سخاوت سے عدل بہتر ہو سکتا ہے؟ کیسے سخاوت سے عدل کیا ہے؟ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عدل، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس مسئلے پہ انفرادی طور پہ اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جود و سخاوت عدل سے بہتر ہے۔ لیکن جب ہم معاشرتی اعتبار سے اجتماع اور معاشرے کو مد نظر رکھ کر جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدل جود سے بہتر ہے۔ کیونکہ ہم معاشرے کو جود سے محفوظ نہیں یعنی سخاوت سے معاشرہ محفوظ اور نہیں رہ سکتا، در حالی کہ جو عدل ہے وہ ایک معاشرے کی بقا کی ضامن ہے۔ عدل سے معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، جود و سخا سے جب معاشرہ اگر معاشرتی اعتبار سے جود و سخا ہو جائے تو وہ کیا ہے، معاشرہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ لیکن جب عدل قائم کریں گے تو عدل، جس معاشرے کی بنیاد عدل کے اوپر ہوگی، تو وہ معاشرہ عدل سے قائم رہ سکتا ہے۔ لہذا مولا نے امام علی علیہ السلام سے روایت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کوئی ملک، سلطنت، بادشاہت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی، ظلم و ناانصافی اور بے عدالتی سے کیا کہتے ہیں، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ عدل
کا اسلامی نقطہ نگاہ۔ ایک اس میں آخر میں ایک مثنوی میں ایک داستان ہے، وہ ذکر کر کے زحمت تمام کرتا ہوں۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں اس میں کہ ایک جگہ پہ طوطی اور طوطے کا گزر ہوا، طوطی اور طوطے کا گزر ہوا۔ ایک ویران آبادی تھی، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا، ویرانی تھی، اس میں معاشرہ تباہ تھا۔ وہ درخت کے اوپر بیٹھے تھے، تو وہ طوطی پوچھتی ہے طوطے سے کہ یہ علاقہ کیوں ویران ہے؟ تو طوطا کہتا ہے یہ الوؤں کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ویران ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الو پیچھے بیٹھا تھا درخت پہ، وہ سن رہا تھا۔ تو الو نے کہا کہ ان کو میں بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر ویسے الزام ڈال رہے ہیں۔ تو الو نے جا کے صبح کہتے ہیں اس علاقے میں جا کے کیا ہے جو بھی عدالت تھی اس میں کیس کر دیا کہ یہ طوطے کی بیوی نہیں ہے۔ وہ جج نے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا وہ سماعت کی، اس کے بعد اس نے فیصلہ دے دیا کہ یہ طوطی اس طوطے کی بیوی نہیں ہے۔ اب وہ طوطی کو طوطے سے جدا ہونا تھا، تو وہ درخت پہ بڑا آ کے بیٹھے پریشان تھے کہ کیسے اب ایک دوسرے سے جدائی۔ تو پیچھے سے الو ہنس پڑا۔ الو نے آگے کہا کہ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ ویرانی کیوں ہے؟ یہ الوؤں کی وجہ سے علاقہ ویران نہیں ہے، یہ انصاف کرنے والے لوگوں کی بے انصافی سے کیا ہے ویران۔ تو جس معاشرے میں بے انصافی ہوگی، بے عدالتی اور ظلم ہوگا، وہ معاشرہ ویران ہوگا، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا کہا گیا ہمارے آئین پاکستان میں کہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے انسان جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کے بنیادی حقوق میں سے حصول انصاف کی پرورش۔ جی، یعنی یہی بات کہ انسانی ہر معاشرے میں رہنے والے جو انسان ہیں، تو ان انسانوں کا بنیادی حق یہ ہے کہ ان کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ فاضل صاحب، اور اس سے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہت وسیع موضوع ہے۔ جی، موضوع بہت وسیع ہے، ٹائم بہت تھوڑا تھا تو اس وجہ سے خلاصہ کر دیا جائے۔ اور وہ مثنوی والا جو ٹکڑا پڑا، مجھے لگ رہا ہے اس کے آگے پیچھے شاید اور بھی اس کی وضاحتیں ہوں گی، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہاں جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو بہت شکریہ فاضل صاحب، آپ کا بھی اور شہراز بھٹی صاحب کا بھی۔ سے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مطابقت ہے کہ یہ جو حق دیا گیا ہے، جی مطابقت آپ کا، کیونکہ ہاں اس سے میں جوڑنا چاہ رہا تھا نا، تو آپ یعنی یعنی یہ جو آئین پاکستان میں یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، خاص کر یہ حق جس کے متعلق گفتگو کی ہے، تو اس کے جو اسلامی نقطہ نگاہ سے جو مطابقت ہے وہ اس طرح ہے، لیکن تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا۔ البتہ اس کی تفصیلات میں جایا جا سکتا ہے، عدالت فردی، اجتماعی، عدالت اقتصادی، ہر شعبے میں عدالت، وہ تو ایک لمبا وسیع موضوع ہے۔ ہاں، مگر کلی جو اصول ہے وہ آپ نے پھر واضح کر دیا، میرے خیال سے اس لیے میرے لیے بھی واضح ہو گئی بات کہ آپ کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔